جی السلام علیکم ناظرین، رضا رومی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی اس وقت جو خبر اور کنسرن ہم سب کا دنیا بھر کا کہ کیا ایران اب جوابی حملے کرے گا۔ 3 جگہوں جہاں پر امریکہ نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا، بمباری کی، P2 بمبار بھیجے جو کہ بنکرز کے اندر جاتے ہیں 200 فیٹ نیچے تک۔ تو اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے اور اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ ایک دھماکے کے دہانے پر ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کے نیوکلیئر جو سائٹس ہیں ان پر بمباری کا حکم دے کر اور کر کے ایک نیا بحران جو ہے اس کو پیدا کر دیا ہے، ایک نیا کٹا کھول دیا جیسے کہتے ہیں۔ اور یہ حملہ خطے میں اگلی جنگ کو جنم دے سکتا ہے، بلکہ دے چکا ہے غالباً۔ اب دیکھیے نا، اس وقت ایران کے جو رد عمل آیا ہے وہ بڑا سخت ہے۔ ایرانی جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی حکومت کے ساتھ جو ناراض بھی تھے وہ بھی بھول بھال گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہیں اس وقت اپنے جو ہے گورنمنٹ رجیم، ان کی جو آیت اللہ خامنئی ہے ان کے پیچھے ہیں۔ اور اب اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اہم نیوکلیئر تنصیبات کے تباہ ہونے سے پہلے کئی 20 سے زائد کمانڈر اسرائیل نے مار دیے۔ اب سوال یہ پیدا ہے کہ ایران کیسے بدلہ لے گا، اور کیا وہ خطے میں امریکی فوجی اڈے جو ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، یا عالمی تیل کی راہداری جو ہے، جو اسٹریٹ آف ہارموز کا آبنائے ہارموز کہتے ہیں اس کو بند کر کے سب کچھ داؤ پہ لگا دے گا، کیونکہ اس سے چین کو بھی سپلائی جاتی ہے، روس کو بھی جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے اس وقت صورتحال بہت سنگین ہے، بلکہ خدا خیر کرے یہ جنگ جو ہے، یہ تیسری عالمی جنگ سب کہہ رہے ہیں کہ اس میں بدل جائے گی، اور یہ کوئی عام کلیشے نہیں ہے، یہ حقیقت میں اس وقت سبھی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں دنیا بھر میں۔ تو یہ جو تھا آپریشن ڈیسائسو ریزالو امریکہ میں ٹرمپ نے جو لانچ کیا، امریکی افواج نے ایران کے نیوکلیئر مراکز جو ہے فردو، اصفہان، نزنر، اس پر فضائی اور ڈرون حملے کیے، جن سے یورینیم کی جو افزودگی ہے، افزائش ہے، وہ اس کو شدید نقصان پہنچا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے موو کر دیا تھا، ہم لوگ کی پہلے اطلاع تھی ان کو، لیکن ظاہری بات ہے وہ ایک دم اس کو اپنا نیوکلیئر بم یا ویپن جو تھا وہ تو نہیں بنا سکتے۔ اور پھر اوپر سے ان کی جو ٹاپ کمانڈر تھے فوج کے، IRGC کے، وہ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ کو سب پتہ ہے، یہ تو سب کے سامنے ہے، اسرائیل نے جیسے اپنا موساد کا نیٹ ورک اندر ملک میں کیا ہوا ہے، اب تو لوگ کہہ رہے ہیں اس میں افغان اور بھارت کا بھی کوئی نہ کوئی ہاتھ تھا، پر اس میں بھی آتے ہیں۔ تو ٹرمپ نے اس آپریشن کو آخری وارننگ قرار دیا تھا۔ اسے کہا ایران جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار اس کو بنانے کی اجازت قطعا نہیں دی جائے گی، لیکن تہران اور ایران نے اب اس کو کھلی جنگ کا نام دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم لڑیں گے مریں گے، اور اب اس کے اوپر جو ہے جو خطرہ ہے دنیا کو، خطے کو، ایران کو، وہ یہی ہے کہ اب امریکہ سے لڑیں گے تو پھر اس کا ایک رد عمل جو ہے وہ بھی کیا ہوگا۔ تو ایرانی حکومت نے جو ریونج یا بدلہ لینے کا جو اعلان کیا ہے، آیت اللہ خامنئی جو ہے انہوں نے تو ان حملوں کو بزدلانہ جو ہے قرار دیا، بزدلانہ جارحیت قرار دیا، جبکہ جو ایرانی فوجی کمانڈرز ہیں انہوں نے چند دنوں میں جوابی کارروائی کا وعدہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اپنے وقت پہ کریں گے، اور اب یہی سب گیس کر رہے ہیں، اسی لیے تو میں بھی اس کے اوپر آپ کے لیے ایک ویڈیو یہ بنا رہا ہوں، تاکہ ہم دیکھیں کہ کیا آنے والے 48 گھنٹوں میں 72 گھنٹوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ بڑا ایران میں اس کے اوپر بڑا ریئیکشن بھی آیا ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، شہداء کے جنازے، بیانات، میڈیا میں کھلے عام امریکی فوجی اڈوں کے نقشے اور ان پر میزائل حملے جو ہے ان کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں حملہ کتنی جلدی اور کتنا نقصان پہنچائے گا۔ اور آبنائے ہرمز میں تیل کی روانی متاثر کرنے کی جو باتیں ہو رہی ہیں، وہ اب عام ایرانی جو ہے وہ اس وقت ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ان کی حکومت کھڑی ہو کر جواب دے گی، کیونکہ انہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتا تھا کہ ایک دن اسرائیل نے حملہ کرنا ہے، ایک دن امریکہ نے جو سینکشنز لگائی تھی، پابندیاں لگائی تھی، اور بدقسمتی سے وہ دن آ گیا ہے۔ تو اب یہ آبنائے ہرمز جو ہے یہ اصل میں ایک اہم پتہ ہے ایران کے پاس۔ تو یہ جو پتہ ہے ناظرین، یہ کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے
دنیا بھر کی 20% جو تیل کی سپلائی ہے، راہداری ہے، وہ یہاں سے گزرتی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں، چھوٹی سی جگہ ہے لیکن 20% دنیا کا تیل کی سپلائی بہت بڑی سپلائی ہوتی ہے. لیکن اگر ایران نے اسے بند کر دیا تو نہ صرف کہ حتیٰ کہ جزوی طور پہ بھی بند کرے تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو سکتی ہیں، اور یقیناً پاکستان بھی افیکٹ ہوگا، امریکہ بھی ہوگا، اور ممالک بھی ہیں. شاید امریکہ اتنا نہیں ہوگا لیکن اور ممالک تو بہت ہوں گے، اور عالمی معیشت بحران میں جا سکتی ہے. اور اگر یہ قدم اٹھاتا ہے ایران تو امریکہ کو پھر فوجی کارروائی کا ایک اور جواز مل جائے گا، وہ مزید حملے کریں گے. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ چین کی جو سپلائی ہوتی ہے تیل کی ایران سے، وہ بھی اس آبنائے ہرمز سے جاتی ہے. تو کیا ایران چین کو بھی ناراض کر دے گا؟ پھر چین جو ہے وہ ایران سے کہے گا. تو یہ آپشن اتنی اہم اس وقت نہیں لگ رہی، اگرچہ کہ یہ ایک پتہ ہے اور کھیل سکتا ہے ایران. آپ کو پتہ جب جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. اب نشان عبرت جو انہوں نے کہا وہ بنائیں گے خطے میں امریکی افواج جو ہے. دیکھیے ناظرین، اگر آپ نقشہ دیکھیں، یہ پاکستان میں بڑا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے اڈے مانگے ہیں اور پاکستان اڈے دے رہا ہے، ایئر اسپیس ہے. آلریڈی امریکہ کے 30 سے زائد امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، عراق میں، شام میں، قطر میں، بحرین میں، کویت میں. حتیٰ کہ اگر آپ یہ نقشہ دیکھیں تو ہر جگہ آلریڈی کئی دہائیوں سے امریکی فوجی تعینات ہیں. نہ صرف کہ وہاں پہ جہاز اور بہتر اسٹیٹ آف دی آرٹ اسلحہ ہے، بلکہ ہزاروں امریکی فوجی، 40,000 سے زائد، وہ وہاں پہ اسٹیشن ہے اور ہائی الرٹ پر ہے اس وقت. امریکی انٹیلیجنس کا اب یہ کہنا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں ایران حملے میزائل کے یا ڈرون کے ان بیسس پہ کر سکتا ہے. اب یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران نے ایسا کیا تو پھر ظاہری بات ہے جواب بھی آئے گا، اور وہ جواب پھر خوفناک بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی جو فوجی استطاعت ہے، جو اس کی کیپیبلٹی جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، وہ کئی گنا زیادہ ہے. بلکہ دنیا کی تمام تر افواج کو آپ جمع کر لیں، اور جو بجٹ پہ خرچ ہوتا ہے امریکہ ساری جو اگلی، آپ نے چارٹ دیکھے ہوں گے کہ 10 افواج کا بجٹ جمع کرے تو امریکہ کا بجٹ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ایک تو میں نے عرض کر دی کہ اڈوں پہ براہ راست میزائل پھینک دے. دوسرا یہ کہ عراق، شام یا لبنان میں جو ہے اپنی ملیشیا جو ہے، جو پروکسی ہوتی ہیں، حزب اللہ ہے، حماس ہے، حوتیز ہیں ادھر، ان کے ذریعے حملے کروا دے. اب یہ بھی ایک خطرے سے خالی کام نہیں ہے. تیسرا یہ کہ امریکہ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے اوپر سائبر حملے کرے. اب کتنی ایران کے پاس یہ کیپیسٹی ہے مجھے تو نہیں پتا، جو رپورٹ ہوتا ہے وہ مکس چیز کے اوپر رپورٹس ہیں، لیکن وہ ایک پاسبلٹی ہے. اور چوتھی کہ خلیج میں بحری جھڑپیں جو ہے وہ کرے. اور ابھی ان کا بیان بھی ہے کہ جی اگلے 2 سال بھی یہ جنگ چل سکتی ہے. 5 آپشن تو یہ کہ طویل مدتی غیر متوقع رد عمل دے ایران. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایران نے بدلہ لینے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن اگر وہ نہ کچھ کرے تو اندرون ملک اور خطے میں کمزوری اس کی ثابت ہو جائے گی. اس کی عوام کہے کہ اچھا آپ نے تو 40 سال سے پابندیاں صحیح ہیں، آپ نے سارے وسائل فوج پہ لگائے، آپ نے کہا جی ہم تیار ہیں، ہم اسرائیل کو 1900 نابود کر دیں گے، امریکہ کو بھی مزہ چکھا سکتے ہیں. اور اگر وہ یہ رد عمل پھر کرتے ہیں اور امریکہ کا اس سے بھی زیادہ سخت رد عمل آتا ہے، تباہ کن بلکہ کاروائی ہوتی ہے، تو پھر ایران کا کیا بنے گا؟ اب یہی اس وقت مخمصہ ہے جس میں پھنسے ہوئے ہیں. اور ایران بھی اپنی جو ریٹرک ہوتا ہے، جو ایک آپ کو پتا ہر نیشن اسٹیٹ نے اپنی ایک بنائی ہوتی ہے پالیسی، تھوڑا سا ایران اس میں پھنس بھی گیا ہے. کئی برسوں سے مزاحمتی ایک جو بیانیہ ایرانی ریاست نے بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کی طاقت بھی ہے ڈومیسٹک لیول کے اوپر. لیکن اب اس کا نیوکلیر پروگرام بڑی حد تک متاثر ہوا ہے. کم از کم اس میں تعطل تو آیا ہوگا، اگرچہ کہ ان کے پاس اور سائٹس بھی ہیں اور شاید جگہوں میں انہوں نے بندوبست کیا ہوگا. تہران اب ایک مشکل فیصلے کے دہانے پر کھڑا ہے، اور یقین جانیے یہ آسان کام نہیں. ہماری تو پتہ ہے پاکستانیوں کی تو اس وقت تمام تر سمپتیز ایران کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ایران بچ جائے، دے جوابی کاروائی بھی کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ممکنہ تباہی مول لینی، آپ نے دیکھا عراق میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، سیریا ادھر لیبیا میں کیا ہوا.
یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے ناظرین. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران کارروائی کرے گا، اور کرتا ہے تو کیا اس کے کیا بھگتتا ہے، یہ اب آنے والا وقت تو بتائے گا. لیکن ناظرین میں آپ کو یہ ضرور کہہ دوں کہ ایرانی جواب آئے گا. ایرانی قوم اس وقت تیار ہے اور مرنے مارنے کے لیے تیار ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اتنی آسانی سے امریکہ بھی پھنس گیا اس جنگ میں. اتنی آسانی سے یہ نہیں ہے کہ وہ بمباری کر کے تو ایران کو نیست و نابود کر دے گا، بلکہ چین اور روس آگے بڑھ کر اس میں شامل ہو سکتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. اور یہی اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا. سچویشن بڑی کریٹیکل ہے. خدا خیر کرے. آپ کو پتا ہے جو کچھ بھی ایران میں ہوگا وہ اس کا اثر پاکستان پہ بھی ہوگا، اور اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ جلد از جلد یہ معاملہ کہیں سفارت کاری کے سولوشن پہ جائے، ایران کی جوابی کارروائی بھی ہو جائے اور معاملہ تھم جائے. نہیں تو ہم اس خطے میں پہلے افغانستان میں ہم دیکھ چکے ہیں کیا ہوا ہے، اور اب ایران ہمارا پڑوسی ہمارا برادر ملک ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کے ساتھ بھی جو ہے اس کے اثرات آئیں گے. خدا خیر کرے اور خدا حافظ.